کسی ایسی حادثے کا وٹنس ہو، یعنی کہ آپ گواہ ہوں، آپ کے سامنے حادثہ ہوا ہو، آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ نے ٹی وی پہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہو، آپ کو کوئی خواب یا جو ڈراؤنا خواب آ گیا ہو اور آپ چونک کے اٹھ گئے ہوں، اور آپ کو اگر آپ سے کوئی چیز چھن چکی ہو یا آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے کسی سرجیکل آپریشن ہوا ہو، یا اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر شاہ نواز ایم کے دل، ذہنی صحت کی بات ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ میں حاضر ہوں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہراس کی بیماری کیا ہے۔ یہ ایک تشویش کی بیماری کی ایک قسم ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس کی 3-4 اقسام ہیں، جیسے کہ پینک ڈس آرڈر وتھ ایگوروفوبیا، پینک ڈس آرڈر وداؤٹ ایگوروفوبیا، پینک اٹیک ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندگی ہمارے لیے اجیرن بن جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے، تو اس سے پہلے جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ دوست سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جو ہماری مزید ویڈیوز آنے والی ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے، یعنی کہ نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں اور ذہنی صحت کی بیماریاں، جس طرح ہم ہراس کی بیماری، پینک ڈس آرڈر پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جیسے جیسے آتی جائیں گی تو اس طرح سے ہم ان کو مزید ویڈیوز بھی ان کی طرف آتی جائیں گی۔ تو آج ہم آپ کو ایک بڑی تعجب کی بات بتاتے چلیں کہ 2.5% لوگ جو ایسے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس ہراس کی بیماری، پینک ڈس آرڈر کا وہ شکار رہ چکے ہیں۔ یہ عجیب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان لاچارگی اور بیچارگی اور ایک عجیب سی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو پینک ہوتا شروع میں اس کی اسباب میں سب یہ آتا ہے کہ آپ کسی ایسی حادثے کا وٹنس ہو، یعنی کہ آپ گواہ ہوں، آپ کے سامنے حادثہ ہوا ہو، آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ نے ٹی وی پہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہو، آپ کو کوئی خواب یا جو ڈراؤنا خواب آ گیا ہو اور آپ چونک کے اٹھ گئے ہوں، اور آپ کو اگر آپ سے کوئی چیز چھن چکی ہو یا آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہو، کوئی بیماری کی وجہ سے کسی سرجیکل آپریشن ہوا ہو، یا اکثر کر کے عورتوں میں جیسے زچگی کے دوران سیزرین سیکشن ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب ہم فوراً ریکوری میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم 3-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کے بعد ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں کپ کپی ہوتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے، عجیب سے پیٹ سے جو نا بلوٹنگ ہوتی ہے اور تتلیاں چلتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں اور افارا ہو جاتا ہے، گیس بھر جاتا ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سانس میں گھٹن ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی کبھی ہماری جو نا سانس بند ہو جائے گی، ہم ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پائیں گے اور ڈاکٹر ملے گا نہیں۔ آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا کہ پینک ڈس آرڈر ایک سیکریٹری اور نفسیات کا عارضہ ہے، لیکن اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ زیادہ تر سب سے پہلے لینڈ جو کرتا ہے وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کلیجہ نکل کے زبان میں، منہ میں آ رہا ہے، اور میں عجیب سی دنیا میں محسوس کرتا ہوں کہ عجیب تکلیف ہوتی ہے کہ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنی تشویش کی ویڈیو میں بھی آپ کو دوستوں کو بتایا تھا، تو یہ تشویش کی ایک قسم ہے، جیسے کہ اور تشویش کی بیماریوں کی ایک اقسام ہے، ان میں سے ایک یہ بھی پینک ڈس آرڈر ہے۔ اس میں پہلے پینک اٹیک ہوتا ہے اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے نا خودکشی کر لوں، ایسا محسوس ہوتا ہے، عجیب کپ کپاہٹ ہوتی ہے، عجیب سانس میں عجیب خوف ہوتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا۔ تو اکثر ہم جو ہے نا ایک اندر سے ایک عجیب سی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کے اسباب کی بات کرتے ہیں تو ایک ہم سائیکولوجیکل ماڈل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی عارضے میں سے، کسی چیز میں سے بندہ جب گزرتا ہے تو اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں،
اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف نشے آور چیزیں جیسے اسٹیمولنٹ یوز کرتے ہیں, ڈپریسنٹ یوز کرتے ہیں, اینگزائٹک گولیاں یوز کرتے ہیں, پھر وہ اچانک چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے اندر پینکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آج ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں 39% لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نشہ استعمال کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر خودکشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ان کی صحت کو مزید زیادہ نقصان دیتی ہیں. اور ایک اور بات, جتنا ان کو پینک زیادہ ہوگا, جتنا ہراس زیادہ ہوگا, تو مردوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ اسموکنگ کی طرف جاتے ہیں اور ٹوبیکو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. جتنے ان کو اور پھر ان کو فزیکلی مختلف ریسپائرٹری یعنی کہ سانس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک عجیب اس کے اندر ایک میکانزم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے بیماری. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ دل کو زیادہ پکڑتے ہیں, گلا زیادہ پکڑتے ہیں کہ ابھی میں چوکنگ ہو رہی ہے, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اور غیر یقینی ان کے اندر آ جاتی ہے. وہ کبھی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پھول گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارا چہرہ بدل گیا, کبھی کہتے ہیں جو سراؤنڈنگ کا جو ہے نا ماحول بدلا ہوا ہے, اور وہ اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بس گئے. تو ہم جب اس کا علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج میں ہم سب سے پہلے رویوں کا علاج کرتے ہیں. ان کو ایک ایشورنس دیتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے, یہ جو آپ کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں, جو ہراس کے باؤٹس آ رہے ہیں, یہ جو نا قابل علاج ہیں. تو دوستو, جیسے کہ مختلف جسمانی بیماریاں قابل علاج ہیں, اس طرح یہ جو سائیکیٹری کی اور نفسیات کی جو بیماریاں ہیں اور ذہنی اور اعصابی بیماریاں ہیں, یہ بھی قابل علاج ہیں. اس کو ہم رویوں والا علاج کرتے ہیں. پہلے ہم ان کو اینگزائٹک دیتے ہیں, کچھ اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں, اور دماغ میں جو کیمیکل ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ان کے اندر ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے, اس کو ہم بحالی میں لے کر آتے ہیں. جب وہ بحال آ جاتے ہیں, وہ قبولیت آ جاتی ہے کہ ہمیں دوا کھانی چاہیے. وہ پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہم چھپ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے, یہ نہ ہو جائے, باہر نکلیں گے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, باہر نکلیں گے کوئی ہمیں مار نہ دے. ایسی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کو وہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر وتھ ایگوروفوبیا, تو اس میں ہاؤس باؤنڈ ہو جاتا ہے بندہ. وہ کہتا ہے کہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, واش روم جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہیں وہاں میرا پیر سلپ نہ ہو جائے, واش روم جاؤں گا, کچھ کھاؤں گا تو مجھے کچھ نہ ہو جائے, مجھے کوئی بڑی بیماری نہ ہو جائے. ایک عجیب سی ان کے اندر جو نا واہے میں آ جاتے ہیں, اور ان کی ادراک جو کوگنیشنز ہوتی ہیں اور ان کا بیہیویئر یعنی کہ رویہ ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی جو ہے نا ڈس آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ چیزوں کو قبول نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم ان کو جو پہلے ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں, اور پھر ہم ان کو ری ایشورنس دیتے ہیں کہ دوبارہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ علاج سے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم جو نا ان کی سائیکو تھراپیز میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کرتے ہیں, اور خالی بیہیویئر تھراپی بھی کرتے ہیں, اور مختلف قسم کی سائیکو ڈائنامک تھراپیز بھی کرتے ہیں. اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو بینزوڈائزپین جس کو ہم کہتے ہیں کہ اینگزائٹک ڈرگس ہوتی ہیں, ان کے اوپر رکھ کر ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد ہم ان کو واپس کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں آپ اپنے معمولات کو صحیح کریں, روزانہ واک کریں, لوگوں سے ملیں, اور ایک یقین اپنے اندر مستحکم پیدا کریں, اللہ پہ توکل کریں. کیونکہ آپ کو بتلاتا جاؤں کہ جو تشویش کی بیماری ہے یا یہ جو پینک ڈس آرڈر ہے, یہ مستقبل کے بارے میں ایک غیر یقینی اور خوف ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے, دین کی طرف, اپنے مذہب کی طرف راغب ہوں گے, اور جو مذہبی رسومات ہیں, جو تعلیمات ہیں, اور جو باتیں ہیں جو الہامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر ایک یقین محکم پیدا ہوگا, اور آپ اس بیماری سے, اس عارضے سے, یہ ایک بے ترتیبی ہوتی ہے آپ کے خیالات کی, یہ آپ کے اندر جو وسوسے پڑتے ہیں, واہمے ہوتے ہیں, ہول آتے ہیں, جس کو ہم اگر فہم زبان میں کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عجیب سے ہول آتے ہیں کہ ابھی کچھ ہوگا, تو جو چکر آتے ہیں اور عجیب محسوس ہوتا ہے, اور کہ دل کی دھڑکن جو بڑھ جاتی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ہم علاج سے, مختلف طریقوں سے ہم بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ہم عجیب سی ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ بابا ان ٹیکنیک سے اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو. لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں, اس میں توکل کا سب سے بڑا کردار ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں گے, کوئی آیا پڑھیں گے, کوئی سورہ پڑھیں گے,
کوئی ورد کریں گے, کوئی وظیفہ پڑھیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, علاج کروائیں گے. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایک غیر یقینی والی صورتحال میں ہے تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, دماغی امراض کے ماہر کے پاس جائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, آپ کو دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کا دورہ پڑ جائے گا, تو ایک دفعہ آپ اپنے کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس اگر جانا چاہتے ہیں تو بھلے جا ان کو کہیں, وہ ECG کرے گا, آپ کے روٹین کی ٹیسٹ کرے, آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کو, میری بہن, آپ کو, میرا بچہ, آپ کو یہ جو نا نفسیاتی چیز ہے, آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو رجوع کریں. تو یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا کوئی قلم کا ٹیکہ نہیں ہے, کوئی بڑی معیوب بات نہیں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اس میں لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے نہیں. آپ سائیکیٹرسٹ کی باتیں سنیں, آپ سائیکیٹرسٹ سے بات کریں, آپ اپنے چیزوں کو خود ایک اکاؤنٹیبل ہو کر ایک اسیس کریں, ان کی آپ خود جو نا چیزوں کو دیکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بیماری سے دور سکتے ہیں. تو دوستو, یہ جو کچھ تھا یہ ہراس کی بیماری کے حوالے سے باتیں تھی آپ کے ساتھ کہ کس طرح یہ ہراس کی بیماری ہمیں جو نا پرابلم میں لے کر جاتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور جو نہ کچھ جو ہماری ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ بچوں کے اندر بھی پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے, بزرگوں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری اور تشویش کی بیماریاں جب ملتی ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے ایک عجیب سی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے, جیسے جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے, سوشل فوبیا ہے, سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے, OCD ہے, جسے رویوں کی, یہ ایک رویوں کی بیماری ہے. ہم اس کو اپنے دماغ پہ جو نا سوار نہیں کریں گے. اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں اور اس پہ اپنے کمنٹس دیں. اگر کسی کو کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو جو ہمارے نمبرز دیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں, ان پہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم جو نا ان کے علاج کے حوالے سے ان کی رہنمائی کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نالج سے, یہ جو میں نے آگاہی دی ہے اس سے بہرامد ہوں گے. آپ کی پسکردائی میں, آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے حلقہ احباب میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے قرب و جوار میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو لاچارگی اور بے بسی اور بیچارگی کی وجہ سے گھر کے اندر بند ہے یا اس عارضے میں مبتلا ہے, تو اگر آپ کو یہ علامات نظر آئے اس کے اندر, تو اس کو کسی بھی, ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ہیں, ضروری نہیں ہے, آپ کسی بھی مستند ماہر امراض دماغ اور نفسیات کی طرف رجوع کریں. اگر کسی کو رہنمائی چاہیے تو میرا نمبر یہاں موجود ہے, تو وہ میرے سے SMS کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, کال کے تھرو, میری ای میل ایڈریس بھی ہے, اور کمنٹس کے تھرو مجھ تک پہنچ سکتا ہے. جو بھی رہنمائی ہوگی وہ کریں گے. تب تک کے لیے, نئے ٹاپک کے لیے آنے کے لیے, تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.